نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، آپ بچیاں دیکھ رہی ہے یا بچے دیکھ رہے ہیں، نوجوان حضرات یا نوجوان لڑکیاں اگر آپ سن رہے ہیں، تو آپ اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اگر آپ کی بے چینی آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے اندر بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کو کوئی سامنے آپ کی سمت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، میں کامیاب کس طرح سے ہو جاؤں، اگر یہ تمام باتوں نے آپ کو الجھائے ہوئے رکھا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، یہ جو میں آپ کے سامنے بات عرض کرنے لگا ہوں، صرف 3 سے 4 منٹ کی آپ سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ان باتوں کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ان باتوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو لازمی آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور ان کے اوپر آپ ابھی سے عمل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں جو ہے چینجنگ جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، یا 5 کاموں کو 5 کاموں سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ 5 باتیں جو ہے، یہ 5 کام جو ہے، یہ وہ ہے کہ آپ کی زندگی کا پورا دار و مدار ان 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں اپنی تبدیل کر دی، 5 چیزوں کے اوپر آپ نے محنت شروع کی، تو انشاءاللہ تعالی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے محلے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ انتہائی اہم باتیں ہیں، لازمی سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 چیزوں سے پہلے اپنے غنیمت جاننا ہے، ان میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے کہ اپنی صحت کو جو ہے آپ نے اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ آپ کے پاس جو آپ کی صحت ہے، آپ بیمار نہیں ہے، آپ تندرست ہے، تو اس صحت کو آپ غنیمت جانیں، اس صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، چھوٹے بچوں کے اوپر آپ شفقت کرنا شروع کریں، صدقہ خیرات کرنا شروع کریں، اللہ کی عبادت کرنا شروع کریں، تلاوت قرآن مجید شروع کریں، ذکر و اذکار شروع کریں۔ اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، آپ بستر میں پڑے رہ جائیں گے، کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے، کوئی نیک کام نہیں کر سکیں گے، پڑے رہ جائیں گے، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک کہاوت مشہور ہے، انگلش میں بھی ہے، اٹ از یوز لیس ٹو کرائی اوور اسپلڈ ملک، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ مطلب آپ کے پاس وقت ہے، آپ بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائے آپ۔ اگر یہ صحت چلی گئی، اللہ نہ کرے اگر یہ صحت چلی گئی، کسی کام کے آپ نہیں رہیں گے، آپ کی جو صحت ہے وہ جا چکی ہے، آپ نے وہ صحت کو آپ نے جو ہے غنیمت جاننا ہے۔ سب سے پہلی بات، ماشاءاللہ کیا عمدہ نصیحت ہے، کیا عمدہ بات ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ بھائی جو جوانی ہے، جوانی کے اندر جو اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ مقبول ترین عبادت ہے، اس کی مانگ ہے اللہ کے سامنے۔ جو انسان عبادت کر کے جوانی میں دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی عبادت بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو جوانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، معاشرے میں اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، بوڑھے حضرات جو ہے ان کا ساتھ دیں، ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون ملے گا، اللہ رب الجلال آپ کو کامیاب کریں گے، آپ کے سامنے راستے جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کو غنیمت جانو
تنگ دستی سے پہلے آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ رب الجلال نے مال و دولت دیا ہوا ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، رفاہی کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ راہ چلتے ہوئے بھیک مانگنے والے جو حضرات ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی مدد کیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی کی دعا لگ جائے گی، اللہ مزید عطا فرمائیں گے۔ جو انسان جتنا خرچ کرتا ہے اللہ رب الجلال اتنا اس کو عطا فرماتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب الجلال بعض لوگوں کو مال و دولت اس وجہ سے عطا فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ خرچ کرنا بند کرتے ہیں، دوسروں کو عطا کرنا روک دیتے ہیں، اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں، تو اللہ رب الجلال ان سے مال و دولت بھی کھینچ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ نے جس وجہ سے دیا تھا انہوں نے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا، تو لہٰذا کیا کرے، زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں خرچ کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرے۔ جتنا خرچ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت میں یہ کامیابی کے لیے ذریعہ بنے گا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ اپنی زندگی کو اپنے غنیمت جاننا ہے اپنی موت سے پہلے۔ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، تب تک چانس ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بڑا کچھ کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی جب تک ہے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ماں باپ کو راضی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو راضی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو راضی کر سکتے ہیں، رفاہی کام کر سکتے ہیں، نیک اعمال کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، بہت سارے نیکی کے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے، جب تک ہماری زندگی ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم اللہ کو بھولے بیٹھے، نہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، نہ ہم نے اللہ کو راضی کیا، نہ ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ایسے ہی اپنی خواہشات کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے ہم دنیا سے چلے گئے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ افسوس جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا، افسوس ہی افسوس کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان یہی کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ میں دنیا میں جا کر صدقہ خیرات کر کے واپس آؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھ کے ہوں، کہے گا میں صدقہ خیرات کر کے واپس آ جاؤں گا، چونکہ اس وقت اس کے سامنے جو ہے صدقہ خیرات کی فضیلت نظر آئے گی، اسے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی، زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ان 5 باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے دلوں میں اللہ رب الجلال سکون عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ضرور ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں، شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری طرف سے جو ہم آپ کے سامنے وظائف لے کر آتے ہیں، اسلامی بیانات لے کر آتے ہیں، اور مختلف قسم کے موٹیویشنل جو ہے باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔